بنیاد کے اوپر اس زمین کو آباد بھی کیا تھا، جس کا نام یثرب رکھا تھا۔ مقصد تھا عیسائیوں نے اپنی مقدس کتاب انجیل میں اس حقیقت کو جو اللہ تعالیٰ بتلا دیے تھے، آنے والے آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، یہی بات اس سے پہلے یہودیوں کے لیے اللہ کی مقدس کتاب تورات کے ذریعے سے بات بتائی جاتی رہی، اور اس کی تجدید بار بار تورات کے ذریعے سے، یعنی وہ بھی قرآن مجید ہی تھا۔ عبرانی زبان میں تورات کتاب کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہی تھا، کلام پاک تھا۔ سینکڑوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بار بار بات یاد دلائی گئی۔ تورات کے عالموں نے، انجیل کے علماء نے وہ نشانیاں خوبیاں پا کر ایک مقصد بنایا تھا، آخر الزماں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا جائے۔ مقصد اچھا تھا، اللہ کے نبی کا استقبال، اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے اور اپنانے کا جذبہ تھا۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا اچھی بنائی تھی۔ دنیا میں چلنے کے لیے جو زندگی کے اسباب ہیں، ہر چیز میں خیر و برکت تھی۔ نتیجے میں مال اور دولت، انسان کی زندگی کی ضروریات کے لیے جتنے چیزوں کی ضرورت ہے، ساری چیزیں فراہم کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ دیتے تھے۔ لیکن جب آخر زماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیغمبر کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں منتقل فرما دیا، جبکہ سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام حضرت اسماعیل کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے سلسلہ جاری اور ساری تھا۔ اب کا ایک چیزیں اعزاز و اکرام اور دنیا داری کے اندر اور دنیا والوں کے سامنے جو ان کا مرتبہ تھا، کچھ گھٹنے والا تھا، ان کی فکر میں انکار کرنے لگے۔ رسول علیہ السلام کا انکار، اللہ کی کتاب کا انکار، ان کے طور طریقوں کا انکار، یہ خاص پہلو قرآن میں کئی جگہ وضاحت ہے، کئی انداز سے، اور اس کے ذکر کے ذریعے اس امت کو ایک شناخت اور تعلیم دینا مقصد ہے۔ ہر کوئی زندگی کی اصلاح چاہتا ہے، اپنی زندگی کے اندر بہار اور خوشیاں چاہتا ہے، خالی چاہت سے ہونے والی بات نہیں ہے۔ اپنی اس چاہت کو اپنے رب سے جوڑو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کے اندر وہ مالداری والی کیفیت کم ہونے لگی، گھٹنے لگی، زندگی کی تنگیاں بڑھنے لگیں، اور مسلمان بھی جو تھے وہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اپنی جگہ امیر تھے، کبیر تھے، مکے میں ایمان کی بقا کے لیے سب چھوڑ کر آئے، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیے، اولاد ایمان نہیں لائی ہے، اولاد کو چھوڑ دی، بیویوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے تو بیویوں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، جاگیر جائیداد کو چھوڑ دیا، لیکن ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ مالی اعتبار سے یہ بھی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن شکایت نہیں تھی مسلمانوں کو، اطمینان تھا، انہیں شکایت تھی اور فکر تھی۔ کہنے لگے تھے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اب تک دیتے تھے اللہ تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ
نہیں دے رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بخیل ہو گئے ہیں۔ یہ کل کی تفسیر میں گزرا، اسی سے سلسلہ آج کی اس آیت میں ہے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے آج کی آیتوں میں، اگر یہ اہل کتاب جس میں یہودی بھی آئے، نصرانی بھی آ گئے، چونکہ اللہ کی کتاب تورات سے جڑے ہوئے ہیں، وہ نصرانی اللہ تعالیٰ کی کتاب انجیل سے جڑے ہوئے ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسان ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کلام پاک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب والے اگر لو ایسی چیز کو ایسا کرنا تھا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ ایمان لاتے آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی اس مقدس کتاب پر، تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ یہودیوں نے خرابی کی، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، انجیل کا انکار، نصرانیوں نے، عیسائیوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، قرآن کا انکار۔ حالانکہ ایمان کے اندر اللہ کی ہر کتاب کو اللہ کی کتاب ماننا، اللہ کے ہر نبی کو اللہ کا نبی ماننا۔ اللہ اختیار کیا، آپ نہ ماننے کا مطلب ہے فیصلہ خداوندی کو قبول نہ کرنے کا اعلان۔ جب قبول نہ کرنے کا اعلان ہے تو فیصلے خداوندی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت میں عیب لگانا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے اندر صحیح فیصلے کی طاقت نہیں۔ ظاہری طور پر اللہ کی کتاب کا انکار، اللہ کی کتاب کے ماننے والوں کا انکار ظاہری طور پر، لہٰذا اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی مخالفت ظاہری طور پر، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بتلاتے ہیں یہ انکار تمہارا نہیں ہو رہا، یہ مخالفت تمہاری نہیں ہو رہی، یہ دشمنی تم سے نہیں ہو رہی، یہ نقصان جو پہنچا رہے تم کو نہیں، یہ دراصل ان کی جنگ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اپنی محاذ آرائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب یہ سوال ہوا کہ اب تک ملتا تھا، آتا تھا، کیوں نہیں آتا؟ اطمینان بخش بارش برستی تھی، اب کیوں نہیں برستی؟ جب بارش برستی ہے تو اتنی زیادہ کہ پھر رہے سے تیار فصلیں وغیرہ وہ تباہ ہو جاتے ہیں، انسانوں کے قابل لحاظ تعداد ہلاک و برباد ہو جاتی، صحت مند انسانوں کی صحت بگڑ جاتی، گھر کے کم سن بچے بیماری کا شکار ہو کر کئی ایک موت کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اطمینان بس سکون کے ساتھ اولاد کے اوپر ہم نے مسرت کا اظہار کیا تھا، اب رنج و حزن، ملال اور غم کا ذریعہ بن گیا۔ یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، یہ مسئلے کو قرآن نے سب سے زیادہ اہمیت دے کے بار بار ذکر کیا ہے انسان کو، اس کو سنو سمجھو بتایا۔ اگر اس پہ ایمان لا لیتے، یعنی اس کو قبول کر لیتے، اپنا لیتے اپنی زندگی کو، حلال طریقے کے اوپر چلتے، واتقوا، خوف خداوندی رکھ کر احکام خداوندی کے مطابق جیتے، تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ضرور ضرور ہم اب تک کے کی ہوئی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو میٹ دیتے ان کے نام اعمال سے۔ شرط اول یہ ہے، اس کے بعد رحمت اور فضل بعد میں کریں گے۔ جب تک یہ چیزیں انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کی، غلطیوں کی، خطاؤں کی، جرم کی، حق تلفی کی، حرام خوری کی، چاہے رشوت کی شکل میں ہو یا کسی کا حق طلب کرنے کی شکل میں ہو، یا چوری کی شکل میں ہو، یا لٹیرے پن کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو،
یا دھوکے کی شکل میں ہو، سارے کے سارے مت ہیں حرام خوری، حکم ہے حلال خوری کا. تو ہم ضرور میٹ دیتے، معاف کر دیتے، اور پھر ضرور ہم ان کو نعمتوں والے باغات میں داخل فرماتے، دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں. ان قوموں نے بھی یہ غلطی کی، دعویٰ اسلام کا، ایمان کا، اللہ کی کتاب سے جڑے رہنے کا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہودی اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب تورات، اس کے احکام کے عین مطابق اہتمام کرتے ہوئے زندگی میں رہتے، اس کے ہر عمل پر عمل کرنا، اس کے تقاضوں کو جاننا. اس لیے نماز کو اقیم الصلاۃ، اللہ کی کتاب کو اسی اقیموں کے ساتھ ہی لفظ کے ساتھ اقاموا التوراۃ، اس کا پاس و لحاظ رکھنا زندگی کے ہر موڑ میں. اور یہ ساری اللہ کی مقدس کتاب انجیل کے ذریعے سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو، اور وہ تمام چیزیں اللہ کے رب کی طرف سے جو احکام ان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس کلام پاک کے ذریعے سے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملتا. یہ کثرت بیماریوں کی شکایت کا بھی نہیں، زندگی کے تنگیوں کا بھی مسئلہ نہیں، نوکری چاکریوں کے ملنے میں دشواری کا مسئلہ بھی نہیں، کاروبار کے اندر کاروبار مندہ ہے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں. جب کاروبار مندہ ہے تو تم لوگوں کے مال کے اوپر مندہ پن داخل کر رہے ہو، لٹیرے ہو، جھوٹے ہو، مال غلط دیتے ہو، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہو، بیچ میں ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، لاتے ہو تو زیادہ اس سے لے کر آتے ہو. یہ ساری تفسیر قرآن میں. اگر یہ خرابیاں تم آج دور کر لو، وہ بھی دور کر دیتے تو ضرور ضرور وہ کھایا کرتے، یعنی تنگی نہیں آتی. اور تنگی کے لیے امن والی کیفیت بھی پیدا کرتے. ایسا کہتے محاورے کے انداز میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اپنے اوپر سے کہتے اپنے نیچے سے کہتے. یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق دیتا، زمین سے نیچے سے دیتا، ہر قسم کی پیداوار وغیرہ خیر و برکت کے ساتھ تمہارے ہاتھ تک لگا. آپ کہتے ہیں آج کل ترکاری سستی ہے اس لیے کہ پیداوار زیادہ ہو، آج کل فلاں چیز مہنگی ہے اس لیے کہ پیداوار کم ہے. طلبگار بڑھ رہے ہیں، طلبگار بڑھے ہوئے ہیں، چیز اس کی پیداوار کم ہے. آپ نام دیتے یہ مہنگا ہے یا سستا، نہ مہنگا ہے نہ سستا ہے. انسان کی زندگی، فکر، عمل، عقیدہ یہ اچھا اور خراب ہے. تو ضرور کھاتے اپنے اوپر سے نیچے سے. محاورے میں یہ بھی منہ سے کھاتے، ٹانگوں سے کھاتے، محاورے میں یعنی خوب کھاتے. تیسرا مطلب یہ بھی ہے آسمان سے کھلاتے، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے روح کے اندر، دل اور روح کے رزق کو آسمانوں سے نازل فرماتے، جو اطمینان کا باعث بنتا، سکون کا باعث بنتا، ڈر، ہیبت اور خوف کا باعث نہ بنتا. یہ روحانی غذا آسمانوں سے نازل فرماتے، اور زمین سے جسمانی غذا پوری طرح اللہ تعالیٰ نیچے سے یعنی زمین کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. کھلے الفاظ میں سورہ روم میں ذکر ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدینا، تمہاری غلط کاریوں کی وجہ سے یہ سب بگاڑ ہے. اللہ نے فطرت قدرت طریقہ بنا کر رکھے ہیں. جب تم سدھر جاؤ گے، لعلہم یرجعون کے الفاظ ہیں وہاں پر. راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عقل اور فکر عطا کیا ہے.
قرآن سے ہٹ کر بھی اللہ کے مقدس محبوب بندے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر بھی خود قدرت ہمیشہ بندے کے ساتھ اس کو بتاتے رہتی ہے تاکہ تم ابھی بھی وقت ہے، پلٹو، لوٹو، صحیح طریقے سے خود کو جانو، اپنے رب کو جانو، دنیا میں اپنے وجود کو جانو۔ منہم امۃ مقتصدہ، یہ اکثر کی عادت ہے جب تک ذکر کی گئی، لیکن ایسے غلط ماحول میں اس کو سادے سیدھے چھوٹے الفاظ میں بے ایمان پبلک کے درمیان، عوام میں بد عقیدہ انسانوں کی بڑی تعداد کے مقابلے میں انہیں کے بیچ میں چند بڑے اعتدال پسند عقل ہو سنبھالنے والے لوگ بھی ہیں، تب پہ تو دنیا باقی ہے، جب وہ ختم تو سب کچھ ختم۔ سیاق سباق ترجمے سے راست تذکرہ یہودیوں کا، نصرانیوں کا، کہیں یہ سمجھیں کہ سارے کے سارے یہودی خراب، سارے کے سارے عیسائی خراب، ان عیسائیوں میں بھی ان یہودیوں میں بھی عقل ہو سنبھالنے والے ہیں، میان خداوندی کو جاننے والے بھی ہیں، رہے ہیں، یعنی ایمان کے سارے شرائط کی تکمیل کیے ہیں، دین اسلام کو اپنائے ہیں، تورات کے ساتھ، انجیل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساری مقدس کتابوں کے ساتھ، اس کے ساتھ عقیدہ رکھتے ہوئے اب حکم جاری ہو ساری جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے وقتاً فوقتاً تو کیفیتیں آپ کو ملتے رہتی ہیں، جو اخبار بھی نہیں کہتے، دنیا کا بھلے سرسری جائزہ لیتے ہوں، اتنے عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اتنے یہودیوں نے اسلام قبول کیا، بعض اخبارات تو کسی کا واقعہ بھی ذکر کرتے ہیں، میں نے ایمان کیوں قبول کیا، میں نے اسلام کیوں قبول کیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ امت مختصرہ کا تعلق ہے۔ سرزمین ہند کے اوپر بھی فلاں نے اسلام قبول، فلاں نے اسلام قبول کیا، اس شہر کے اندر ایک سے زیادہ سینٹر ہیں جو آتھورائزڈ ہیں، حکومت کے قانون سے پرمیٹڈ ہیں، جو اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں پر جا کر سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، جو ان کے لیے زندگی میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ یہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں منہ امت مقتصدہ، ہے منظور۔ اسی لیے یہ جو جذبہ جو اب ماں باپ مسلمان تھے، خاندانی طور مسلمان تھے، وراثت میں مسلمانی مل گئی، مسلمانی ہے کیا جانتے نہیں، بس دنیا داروں کے جیسا بہاؤ میں چلتے ہیں، تو مسلمانوں کا ایک فریق ان کو کہتا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، ظاہری شکل و صورت میں مسلمان، حقیقت میں یہ کافر ہے، مشرک میں ان میں کوئی فرق نہیں، کاروبار میں حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، اسلام آیا کیسے، عملی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتے، اسلام آیا کیسے، شراب خوری، رشوت، سود خواری کے اندر فرق نہیں کرتے، اسلام آیا کیسے، جوا بازی سے جڑے ہوئے زندگی کے دنیا داروں کے طریقے ہیں، اس میں فرق نہیں کرتے، اسلام آیا کیسے، وہ تو اور سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ان کو اسلام سے خارج کریں، عام فریق ایک دم خارج مت کرو، اصلاح کرتے چلو، ایمان کی حقیقت بتاتے چلو، مسلمان کہلا رہے ہیں، موت کے پر مسلمانوں کے جیسا برتاؤ کرو، بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں، مرنے پر اس کی نماز جنازہ پڑھا کرو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، بندوں کے حقوق، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اگر قابل مغفرت نہیں ہے، وہ بھی قرآن نے ذکر کر دیا جو اگلے پاروں میں آئے گا، پارے 10 میں آئے گا،
استغفر لہم او لا تستغفر لہم، چاہے تم ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو. وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة، بھلے تم ایک نہیں 70 مرتبہ بھی بار بار کہ اللہ اس کو معاف کر، اللہ اس کو معاف کر، اللہ اس کو دوزخ سے بچا، اللہ اس کو جنت میں داخل، اللہ میں یہ نیکی کر کے اس کو پہنچا رہا ہوں، اللہ میں یہ قرآن پڑھ کے میں اس کو پہنچا رہا ہوں. اللہ کا اعلان ہے لن یغفر اللہ، ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. وہ فیصلہ اللہ کیا، وہ اللہ کیا کرے، بندے اپنے کام کریں. ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کے لیے دعا فرمائی جس کا نفاق کھلم کھلا تھا. ان کے فرزند حضرت عبداللہ کی درخواست تھی ابا جان کی جنازہ بھی پڑھا دیجیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہنے والے تھے. آپ کا دامن پکڑا پیچھے کھینچ لیا، کیا کر رہے ہیں آپ، کس کی جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے سیدھا آپ کو کھینچ کر لائے، صف میں ٹھہرائے، آپ خاموش ٹھہرو. اسی تناظر میں قرآن کا ایک بڑا حصہ سورہ توبہ میں نازل ہے. روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ 70 مرتبہ بھی آئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں آپ استغفار کی دعا کریں گے اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 71 مرتبہ استغفار کی دعا کروں. یہ بندے کا کام ہے، وہ اللہ کا کام ہے. اس لیے بندوں کو ہر ایک کے لیے خیر چاہنا ہے. مردوں سے بارے میں عیوب کو بیان کرنے سے منع کر دیا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے. اب دوسری بات، اتنوں کی دعا نہیں لگتی، کیا بات، 2 پیالی اتنا پانی ہے، آپ 1 پیالی میں ڈالنا چاہتے ہیں، کہاں سے جائے گا. جس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ محل بھی تو ہونا لگنے کا، محل بھی تو ہونا لگنے کا، وہ محل ہی نہیں ہے. یعنی جس کو دعا کر رہے ہیں اس پہ دعا کے اثر کرنے کی اہلیت بھی ہونا. 20,000 مثالیں. کسی ایک مرحلے میں ایک مجلس میں نے ایسا کہہ دیا، ابھی شادی کے اندر تو تقریباً 2,000 کے کم و بیش لوگ تھے. شادی میں حاضری ہاتھ اٹھا کر کہنے کی ضرورت نہیں، حاضری یہ دراصل دعا ہے. اس دیوالی جوڑے کے لیے دعا ہے. چند دن کے بعد ہی جھگڑے پیدا ہو گئے، ٹوٹ گئے. 2,000 لوگوں کی دعا نہیں لگی، کہاں گئی دعا. سارے لوگ دعا میں حاضری میں پرخلوص نہیں، ان میں خرابی نہیں، خرابی دعا لینے والوں میں ہے، محل کی خرابی ہے، محل کی خرابی ہے، ورنہ دعائیں بیکار نہیں جاتی. دوسری بات، ان تمام کی دعا قیامت کے دن پر شکل اجر و ثواب محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. تو اللہ کا ارشاد منہم امت مقتصدہ، اس پہ اعتدال پسند لوگ بھی سبھی ایسے نہیں، یہ سنتے سمجھیں گے ایسا. وکثیر منہم، لیکن ان میں کی سب سے بڑی تعداد آپ کے اپنے لہجے کے اندر قریب 99% یا اس کے آس پاس اتنی بڑی تعداد آپ اپنے لہجے میں. اللہ تعالیٰ کثیر منہم، ان میں سب سے زیادہ اکثر جو عملی زندگی ہے ساء ما یعملون، جو کچھ کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، بہت 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 برا سوچتے ہیں، بہت برا کرتے ہیں. یعنی زندگی ہر پہلو کا سب سے برا ہے. پھر کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر سہولت آ جائے، کاروبار میں برکت آ جائے، جہاں زندگی گزار تو امن و سکون والی کیفیت آ جائے. یعنی صرف آپ کرتے جائیے، ہم نہیں کرتے، آپ کرتے جائیے، ہم نہیں کرتے، پیدا کوئی کرے، آپ کرتے جاؤ.
یہ ساری باتوں میں سے یہ وحی کی باتیں ہیں۔ اگلی آیت میں ذکر آئے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مامور فرمایا ہے، آپ رسالت کا پورا پیغام پہنچایا ہے، کوئی ادنا سے ادنا چھوٹی چیز بھی چھپا کر نہیں رکھی ہے، پورا دن بتا دیا ہے۔ یہ تفصیل اس سے جڑی اگلی آیت ہے۔ سبحان اللہ۔